ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أربع من أوتيهن فقد أوتي خير الدنيا والآخرة: قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغي خورا في نفسها وماله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستو، اس وقت میں نے آپ حضرات خدمات میں کلام پاک میں سے سورہ ابراہیم کی ایک آیت شریفہ اور اس کے ساتھ میں ایک حدیث شریف پیش کی. یہ آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، ان کی گنتی کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکتے. یعنی اللہ کی نعمتیں لا تعداد ہے، بے حساب ہے. آگے فرمایا: ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا بے انصاف اور ناشکر گزار ہے. اور جو اس وقت میں نے حدیث شریف پیش کی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس شخص کو دنیا میں 4 چیزیں مل گئی اس کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی ساری بھلائی مل گئی. ہم دعا بھی مانگتے ہیں، اللہ نے قرآن میں دعا بھی سکھائی. کیا دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو دنیا میں وہ چیز دے جو سب سے بہتر ہو، اور آخرت میں بھی وہ عطا کر جو سب سے بہتر ہو. تو غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو 4 چیز مل گئی دنیا میں اس کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی ساری بھلائی ساری خیر مل گئی. تو وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا: قلبا شاکرا، شکر کرنے والا دل، ولسانا ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان، وبدنا علی البلاء صابرا، تکلیفوں پر صبر کرنے والا بدن. اس کے بعد چوتھی چیز: وزوجۃ لا تبغیہ خونا فی نفسها ولا مالی، اور وہ نیک عورت جو شوہر کے مال میں نہ تو شوہر کے مال میں خیانت کرتی ہو نہ اپنے نفس میں خیانت کرتی ہو. تو یہ 4 چیزوں میں آج پہلی چیز جو ہے قلبا شاکرا، اس پر انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا، کیونکہ خطبے کے آغاز میں نے جو آیت تلاوت کی ہے وہ اسی سے متعلق ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر آپ ان کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو آپ ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. سورہ رحمان کے اندر
اللہ نعمت گناتا ہے اور پھر فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ اللہ نے تم کو سننے کے لیے کان دیے ہیں, دیکھنے کے لیے والابصار دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے, والافئدہ اور دل دیا ہے, لعلکم تشکرون وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. لیکن شکر کرنے والے بہت کم ہیں. یعنی اللہ نے آپ کو آنکھ بھی دی ہے, دل بھی دیا ہے, کان بھی دیے, اس کے باوجود بھی لوگ اللہ کا شکریہ بہت کم ادا کرتے ہیں. لیکن آپ ان سے جا کے پوچھے جن کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے, تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو روشنی تھی, جو آنکھ تھی, اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی. آپ ان سے جا کے پوچھئے جن کو سنے آنا بند ہو جاتا ہے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ سننا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. لیکن جب تک انسان کے نعمت نہیں چھین جاتی, ان کی کوئی قدر معلوم نہیں ہوتی انسان کو. انسان صرف اپنے آپ کو مالداروں سے کمپیئر کرتا ہے کہ فلاں شخص کے پاس اتنا مال ہے, اس کے پاس اتنے گھر ہے. اگر کے پاس چھوٹا گھر ہے تو کہتا ہے کہ میرے پاس تو چھوٹا گھر نہیں, فلاں شخص بڑا گھر ہے. لیکن انسان اس بات پر غور نہیں کرتا کہ اللہ نے جو تجھے ہاتھ دیے ہیں, پیر دیے ہیں, آنکھ دیے, یہ کتنے بڑے نعمت ہے. آپ جو ہوا میں سانس لے رہے ہو, یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. آپ نے کرونا کے ٹائم پہ دیکھا ہوگا, ایک نیوز تو بہت چل رہا تھا, دلی کا نیوز تھا وہ, کہ لوگ آکسیجن سلنڈر کے لیے لائن میں لگ رہے تھے, تڑپ رہے تھے, ان کے لوگ دم توڑ رہے تھے, لیکن ان کو آکسیجن سلنڈر نہیں مل رہے تھے. یہی نہیں, کچھ لوگ ایسے بھی چیٹنگ کر رہے تھے, پیسے لیے اور خالی سلنڈر دے دیا. کتنے لوگوں نے دم توڑا. لیکن آج ہم 50 سال سے 30 سال سے جب تک ہم پیدا ہوئے, ہم مفت میں آکسیجن لے رہے ہیں, مفت میں ہم سانس لے رہے ہیں. لیکن اس وقت لاکھوں دے کر بھی ہم کو آکسیجن سلنڈر نہیں ملتا تھا. تو محترم دوستو, جب ہم پر تکلیف آتی ہے تب اللہ کی نعمتوں کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں کتنی بڑی ہیں. اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ اللہ نے آپ کو کان دیے سننے کے لیے, وَالْأَبْصَارَ دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے, وَالْأَفْئِدَةَ دل دیا ہے اللہ نے. تو یہ تو بات ہوئی انسان کے اعضاء کی. انسان کے ہاتھ بھی ہے, پیر بھی ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سے اعضاء ہیں. اس کے علاوہ اللہ فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا, والسماء بناء آسمان کو چھت بنایا, وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم اللہ نے آسمان سے پانی برسایا. جب پانی برسا تو زمین میں اللہ نے اس پانی برسنے کی وجہ سے میوے اگائے تمہارے کھانے کے لیے. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. اگر آپ قرآن میں دیکھو گے تو اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں, لیکن انسان جیسے کہ اللہ فرماتا ہے قلیلا ما تشکرون شکر کرنے والے بہت کم ہیں. شکر کرنا تو بڑی بات, انسان ان نعمتوں کو نعمتیں سمجھتا بھی نہیں ہے, سوچتا بھی نہیں کبھی کہ تجھے یہ آنکھ مفت میں مل گئی, یہ ہاتھ مفت میں مل گئے, اللہ نے صحیح سلامت دیے. آپ ان سے پوچھ کر دیکھیے جو ہاتھ کے معذور ہے, جو پیر کے, جو چل نہیں سکتے, جو پیر کے معذور چل نہیں سکتے, جو ہاتھ کے معذور ہاتھ پکڑ نہیں سکتے, ان سے جا کے پوچھے کہ ہاتھ کے اور پیر کی قیمت کیا ہوتی ہے. تو غرض محترم دوستو, اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں, اتنی نعمتیں ہیں. اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ تم اس کو گن بھی نہیں سکتے. ان الانسان لظلوم کفار کہ بے شک انسان بڑا بے انصاف اور ناشکر گزار ہے. تو غرض محترم دوستو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے لئن شکرتم لازیدنکم تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. یعنی اللہ نے جو نعمت دی ہے ان میں اور اضافہ کرے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ محترم دوستو، جب شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا تھا، اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے بہکاؤں گا۔ وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں شکر گزار بہت کم بندوں کو پائے گا۔ اس کا مطلب سیدھا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے کہہ دیا کہ جو شکر گزار بندے ہوں گے ان کو میں نہیں بہکا سکتا، ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے محترم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے کہ آپ اپنے پاس مال دولت نہیں رکھتے تھے۔ جب جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کہے تو یہ پہاڑ آپ کے لیے سونا بن جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، مجھے گوارا نہیں کہ پہاڑ سونے کے بن جائے، میرے پیچھے پیچھے چلے، مجھے تو یہ گوارا ہے کہ جس دن میں کھاؤں اللہ کا شکر ادا کروں، اور جس وقت میں بھوکا رہوں صبر کروں۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت میں کھڑے رہتے، آپ کے قدموں پر ورم آ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، کہ آپ کی تو اگلی اور پچھلی تمام خطائیں معاف ہیں۔ پہلی بات سے خطا کا ہونا ساری نہیں، لیکن اگر بشر تقاضی کی وجہ سے کوئی خطا ہو بھی جائے تو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تو اللہ کی طرف سے معاف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا، فرمایا کہ عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کے بخشش کے لیے عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے عبادت کرتے تھے۔ تو محترم دوستو، یہ شکر کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری نعمتوں میں اور اضافہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے جا رہے تھے تو چیونٹیوں نے دیکھا، اور چیونٹیوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ اپنے پیر سے ہمیں کچلتے، چلو ہم اپنے سوراخ میں چلتے ہیں، اپنے بل میں جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ سب جانوروں کی آواز سمجھتے تھے، آپ مسکرائے اور فرمانے لگے فتبسم ضاحکا من قولها، جب ان کی باتیں گفتگو سنا تو آپ مسکرائے اور اللہ سے دعا کی، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا اللہ میری عادت بنا دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس چیز کا جو نعمتیں تو نے مجھ پر اور میرے والدین مجھے اور میرے والدین کو عطا کی۔ تو اللہ سے یہی دعا کی کہ اللہ مجھے شکر کرنے والا بنا دے۔ تو غرض محترم دوستو، اللہ کی ہمارے پر بے شمار نعمتیں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، یہی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم کو حیوان بنا دیتا، جھاڑ پہاڑ بنا دیتا، لیکن اللہ نے ہم کو انسان بنایا ہے، اور پھر انسان بنا کر بھی اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو ہم نے عزت بخشی ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہے اس میں سب میں سپیریئر بنایا انسان کو، اشرف المخلوقات بنایا۔ اور یہی نہیں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو اچھی صورت بخشی، اچھا صورت بنائی ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو انسان بنایا، اچھی صورت بخشی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اشرف المخلوقات بنایا۔ تو محترم دوستو، اس لیے ہمارے پر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر بجاتے رہیں۔ ایک مرتبہ انصار صحابہ بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار صحابہ میں داخل ہوتے ہیں۔ جب داخل ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال پوچھتے ہیں تمام صحابہ سے، امومنون انتم، کہ اچھا تم بتاؤ کیا تم ایمان والے ہو؟ تو صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آیا، فسکتوا، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں،
تمام عبادتیں کرتے ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم ایمان والے ہو، کیا تم مسلمان ہو؟ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ خاموشی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نعم یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہاں ہم ایمان والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلا سوال پوچھتے ہیں وما علامت ایمانکم، ٹھیک ہے اگر تم ایمان والے ہو تو تم یہ بتاؤ تمہارے ایمان کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نشکر علی الرخاء، کہ ہمارے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، وَنَصْبِرُ عَلَى الْبَلَاءِ، جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش تکلیف آتی ہے اس پہ ہم صبر کرتے ہیں، وَنَرْضَى بِالْقَضَاءِ، اور اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے جو بھی حکم ہوتا ہے اس پر ہم راضی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں مؤمنون انتم ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم کہ تم صحیح میں ایمان والے ہو، تم سچے ایمان والے ہو۔ تو یہ ایمان اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو غرض محترم دوستو، ہمیں تو اللہ کا اس لیے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے انسان بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا، اچھی صورت بخشی، اور پھر انسانوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہونا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں، کیونکہ آپ تمام انبیاء میں افضل الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، اور آپ کی امت خیر امت ہے، کنتم خیر امت، تمام امتوں میں بہترین امت ہے، امت وسطا، امت وسطا ہے، لتکونوا شہداء علی الناس، یہ امت ہے جو قیامت میں دوسری امتوں کے لیے گواہی دے گی۔ تو غرض محترم دوستو، اللہ کی ہمارے اوپر بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ میں نے ایمان والوں پر ایک نعمت احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ان کے پاس بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ہمیں ملا، ہمیں ان کا امتی بنایا، ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا، اللہ نے ہمیں شب قدر عطا کی، تو یہ تمام اللہ کی نعمت ہے۔ تو غرض محترم دوستو، اگر ہم اللہ کی ایک ایک نعمتوں کو گنیں گے تو کبھی کبھی ہم ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ جب ہم اللہ کا نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کی پکڑ اللہ ہم کو سخت سزا دیں گے، اللہ ہماری پکڑ کرے گا۔ تو اس لیے محترم دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم جو سب سے چھوٹی جماعت ہے، قرآن میں آتا ہے قلیل من عبادی الشکور، کہ جو شکر کرنے والے بندے ان کی یہاں بڑی چھوٹی جماعت۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کعبۃ اللہ میں ایک شخص ہاتھ اٹھائے دعا کر رہا ہے کہ اللہ تو مجھے چھوٹی جماعت میں شامل کرنا، چھوٹی جماعت میں شامل فرما۔ پیچھے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے شخص کیا تم نے رٹ لگا رکھی ہے، تو بار بار کہہ رہا ہے کہ چھوٹی جماعت میں شامل فرما، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس شخص نے فرمایا کہ امیر المومنین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قلیل من عبادی الشکور، کہ اللہ کے بندوں میں شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں۔ تو چھوٹی جماعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ تو اسی لیے ہم بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ کی ایک ایک نعمت ہم غور کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو، کائنات کے تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور اللہ کے احکاموں پر عمل کرنے والا بنائے، اور کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔